پھر اس سے جہنم سے بچ جاؤں اس کے، تب اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے میں پہنچا تو دوں لیکن تو صبر نہیں کرے گا، پھر اور مانگے گا کچھ، اور بھی اللہ میرے لیے مانگنے کو چیز ہے اس سے، اور چاہیے کچھ، مجھے پانی مل جائے، سایہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کرے گا، قسمیں کھائے گا نہیں، وہاں گیا پانی پیا بس، اور پھر کہے گا اچھلے گا خوشی سے، واللہ لقد اوتیت ما لم یؤت احد من العالمین، اللہ کی قسم مجھے وہ نعمتیں مل گئی اگلے پچھلے میں کسی کو ملی ہی نہیں۔ ایک اور درخت وہ جنت کے دروازے تک آخر آ جائے گا یہ، اور ہر دفعہ یہی کہے گا واللہ لقد اوتیت ما لم یؤت احد من العالمین، ہر دفعہ یہ کہے گا۔ جب جنت دکھائی دے گی تو حیران، اللہ یہ جنت ہے، دیکھ کے مبہوت ہو جائے گا۔ اللہ دکھا دے، میں بد نصیب، میرے قسمت میں تو نہیں۔ اب ہریت ہے اللہ وہ جنت میں پہنچا دے، وہ جانتا کہ یہ دعا تو مجھ سے بہت اونچی ہے، میں اس قابل نہیں، اللہ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا بندے جا، چلا جا جنت میں، چلا جا جنت میں۔ دیکھے گا ہر طرف حیران ہے، عجیب زینت ہے، عجیب درختوں کی قطاریں، فضا خوبصورت ہے، اور کیسی پر لطف فضا، مکانات محلات۔ واپس آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے، بندے واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ میری قسمت میں کہاں بد نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ تو جنت تیری ہی تھی جس میں تجھے بھیجا، بس خوش ہو جائے گا، پھر وہی کہے گا واللہ لقد اوتیت ما لم یؤت احد من العالمین۔ اب مانگ، اے اللہ تعالیٰ میرے مانگنے کو رہا ہی کچھ نہیں، کیا مانگوں، مانگنے کو رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مانگ جو مانگتا ہے، کیا مانگوں ہے۔ اور پھر اپنے محل میں جائے گا، بیٹھا ہے محل کو دیکھ رہا ہے، حیران ہے، عجیب محل ہے، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اتنے میں ایک خاتون ادھر سے داخل ہوئی، ایک ادھر سے داخل ہوئی، دونوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ وہ اتنی حسین دیکھ کے مبہوت ہو جائے گا، تم کون ہو؟ تیری بیویاں۔ واہ واہ، اسی وقت کہے کہ واللہ لقد اوتیت ما لم یؤت احد من العالمین۔ تو پھر اور وہ کہے گی الحمدللہ الذی خلقنا لنا وخلقنا اللہ کا، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں تیرے لیے پیدا، تجھے ہمارے لیے پیدا کیا، بڑا خوش ہے۔ پھر اللہ کہیں گے مانگ، کچھ نہیں، کہیں گے اے بندے تو خوش ہے اس پر کہ پوری روئے زمین جتنی تھی اتنی تجھے اکیلے کی جنت ہو، بتاؤ جی۔ پھر وہی کہے گا، اور جو فرمایا اے موسیٰ ادنا ترین جنتی ہے، سب سے نچلا یہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کے علم عرض میں خود پیدا کریں گے، وہ مانگے اسی وقت ملے گی، اسی وقت ملے گی، جو مانگے گا اسی وقت ملتی چلی جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتی فرمایا موسیٰ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ غرست لہم بیدی، وہ اپنے میرے ہاتھ کے پودے لگائے ہوئے خود، ثم ختمت علیہ، پھر ان پر میں نے مہر لگا دی۔ لم ترى عین قط، کسی آنکھ نے وہ نہیں دیکھا، ولم یخطر قلب احد، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال وہ بھی گزر سکتا ہے، زبان نہیں بیان کر سکتی اسے۔ یہ ہے جنت، اور وہ ہمیشہ رہنا۔ اس لیے اب جہنم میں جل جل کے اندازہ تو کریں کہ جہنم کا ایک منٹ جو ہے نا، وہ بھی وہ دنیا کی سالوں کی سزاؤں سے زیادہ ہے، ایک منٹ، توبہ توبہ۔ اور وہ بیچارہ ہزاروں سال جلا، لیکن پھر بھی جو جنت ملی تو ایک تو یوں ملا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی ایمان کی چنگاری ایسی تھوڑی بہت تھی کہ یہ تھا کافر ہی جو تھا، تو لیکن اس میں بھی کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے کفر سے بچاؤ اس کا، لیکن گناہ بہت سے پتہ نہیں کتنی سزائیں بھگتی کہ سفارشوں میں بھی نہیں، شفاعتوں میں نہیں آ سکا، اللہ کی وہ مٹھی جو بھری اس میں بھی آنے کے قابل نہیں تھا، وہ تھا، اس کی یہ جنت ہے۔ اب داخل کتنے ہزار سال بعد ہو کہ مجھے تو یہی کافی ہے، لیکن یہ جاتے تھوڑی مل جائے گی، بات ہے کتنے ہزاروں سال تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔
پھر جا کے وہ اس کی باری آئے گی نکلنے کی اور پھر یہ جنت ملے گی. بات تو ان کی ہے جن کو جاتے ہی جنت مل جائے، وہ عامل الصالحات سے ملے. اس لیے اپنے عمل میں محنت کرو. بات محنت سے بنتی ہے. دو باتیں، ایک نیت کی صفائی، ایک محنت. ان دو میں جتنا آگے بڑھ جاؤ گے جنت میں مقام آگے لے جاؤ گے. کیونکہ جنت آخر انبیاء کی بھی جنتیں ہیں، شہداء کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے. پھر انبیاء علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے. کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ اس لیے جنت کا تصور اونچا ہے، ہمارے فہم سے اونچا ہے. تبھی منکر ہو جاتے ہیں یہ عقل کے پلندے جو ہے نا، عقل کے، ان کی عقل کے دائرے میں نہیں آتی تو اس لیے وہ منکر ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری سمجھ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیا وہ تمہیں دیکھیں گے ہو نہیں سکتا تو ادھر والا تو ہو سکتا ہے، جہنم والا، یا وہ بھی کون نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج سامنے ہے تمہارے، وہ جہنم کا نمونہ بتا دیتا ہے. اگر جنت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے، جہنم تو ہے تمہارے لیے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی نہ جائے جہنم میں بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تیسری صورت کوئی نہیں، یا جنت ہے یا جہنم. جنت محنت سے لینی پڑتی ہے، جہنم کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، مفت میں مل جاتی ہے. بس انکار کر دو، بدماشیاں کرو، جو چاہو کرو، اور جو جنت مل جائے گا. جہنم کا کیا ہے؟ لیکن جنت کے لیے محنت. اور اس میں دو چیز، ایک نیت کی صفائی، اپنی نیت کو دیکھو. یہ وہ کیا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تدبیریں. تو وہ ہوس جو ہے نا، یہ پھر بھی نیتوں کو، کیونکہ شیطان تو چمٹا ہوا ہے خبیث ہمارے ساتھ، کیا کرے؟ ہر وقت نیت پہ، اس کا براہ راست نیت پہ حملہ، نیت پہ حملہ. نیت ظاہری اعمال سے بھی روکتا ہے، اصل نیت پہ حملہ کرتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے ہی آ گئے تو نماز میں دل ہی نہ لگنے دو، گھما دو خیالات کو. دل میں آ ہی نہ، آ بھی گیا تو کوئی اور مفاد سامنے آ جائے، کوئی دکھاوا ہو جائے. اس لیے تعلقات میں کسی پر احسان کیا، اس میں ریاکاری آ گئی. کسی نے کہہ دیا جی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں مرد کا اسی میں پھولنے لگ گئے، اور اسی میں آگے میں تو بڑا سخی ہوں، مارے گئے، سب کچھ گیا. نیت کو سوارو. کسی اچھے اخلاق سے بولو تو اس میں کہو کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے. بالکل نہیں. ایسے نیت کو صاف کرو کہ آپ کا ہر کام صرف اللہ کی رضا پر ہو بس، اور آپ کی کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا غرض ہے. جنت مل جائے گی. اس کی ملکیت جنت اللہ کی، اللہ نے پیدا کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. تو یہ ہے کہ عامل الصالحات کی شرط احساس ہے، ان کے لیے وعدہ ہے، دوسروں کے لیے وعدہ نہیں. شفاعت والوں کے لیے وعدہ نہیں، وہ رعایتیں ہیں. وعدہ ان کے لیے جو عامل الصالحات، ورنہ ہر ایمان والا بخشا جائے گا. اتنا وعدہ تو ہے کہ شفاعتوں کے بعد بخشا جائے گا، جس کو اللہ چاہے بخش دے گا. یہ وعدہ نہیں ان کے لیے، مشیت پر ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے، عمل صالح والوں کے لیے وعدہ ہے. یہ وہ عامل الصالح جن نے اچھے عمل کیے، وہ اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ میثاق لیا، پکا وعدہ بنی اسرائیل سے. تو پکا وعدہ کا مطلب یہ چیز ان پر فرض قرار دے دی کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے، کیونکہ شرک نہیں بخشا جاتا. انبیاء علیہ السلام شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے آتے ہیں، وہ پھر لوگ پھر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی سر پہ کھڑا ہے. ذرا نبی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے، دنیا تشریف دے گئے، لوگ نے شرک شروع کر دیا. تو یہ فوراً ہی شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو شرک نہیں بخشا جائے گا. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ پر احسان کرنا.
اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو ماں باپ کا احسان عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے. عبادت کے دوسرے نمبر پر اللہ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے. ہاں جی، عبادت کے بعد ایمان کے بعد صرف اللہ کے لیے عبادت. ہاں، ایمان بھی عبادت میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد عمل میں ماں باپ کے ساتھ احسان. سب سے پہلا فریضہ ماں باپ کے ساتھ احسان. قضا ربک الا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عبادت اس کی ماں باپ کے ساتھ احسان. اس لیے ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ وجود ہی وہاں سے ہوا ہمارا. نہ شعور تھا، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ پہلو لے سکتے تھے، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی پتہ ہی نہیں وہ کون سا وقت تھا. کیسے ماں نے گلے سے لگایا، کیسے باپ کی شفقتیں حاصل ہوئی، کیسے غریب تھے امیر تھے جیسے تھے آپ کو پال کے دکھا دیا، ضائع نہیں ہونے دیا. یہ تو وبالوالدین احسانا، اور وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہوگا. رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے بعد رشتہ دار. پھر جیسے جیسے قریبی دور کے وہ ہر ایک کو پتہ کون میرا زیادہ قریبی ہے، کون دور ہے. ہاں، اس لیے رشتہ داروں میں بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یہ سب رشتہ داری میں آتے ہیں. بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، بہنوئی ہے، چچا ماموں ہے. یہ اس طرح جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے رشتہ داری دور ہوتی جائے گی. اور والد کے دادا ہیں، دادے کے بھائی ہیں، اس طرح اوپر چلی جائے گی. ایسے والدہ کے رشتے خالہ ہے، ماموں ہے. یہ جیسے جیسے رشتے ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ احسان کرنا ہوگا. اور والیتامی، اور یتیموں پر احسان کرنا ہوگا. یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے، کیونکہ محرومی ان کی بڑے کو تو پرواہ نہیں ہوتی. بچہ جب محروم ہوتا ہے پیار سے، کیونکہ پیار بچے کا حق ہے. ہاں جی، پیار بچے کا حق ہے، اور اس کی عادت سنبھالنے کے لیے تنبیہ، لیکن وہ پیار سے خالی نہیں ہو. ہاں جی، یہ ہے. اور یہ قاریوں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ پیار بچے کا حق ہے. تنبیہ ایسی کرو کہ جو پیار سے فارغ نہ ہو. یعنی بچے کو سزا دی ہے تو وہ جانتا ہے کہ استاد میرا خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ میں نے سبق نہیں یاد کیا تھا، میرا قصور تھا. تو قصور یاد دلانے کے لیے یہ نہیں کہ چونکہ کل صاحب کو غصہ آ چکا ہے اس لیے غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، اور یہ ناجائز و حرام ہے. ہاں جی، یہ غصہ ٹھنڈا کرنا، غصہ نہیں، غصہ بچے بھی نہیں ٹھنڈا ہوتا. حضرت نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی بیٹھا تھا، ایک شخص کہنے لگا جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، آپ دعا کریں. ناراض ہو گئے. کل کمزور پہ آتا ہے، کمزور پہ، طاقتور پہ غصہ کبھی نہیں آتا. طاقتور آپ کو سر میں جوتے مارے غصہ نہیں آئے گا آپ کو، کمزور پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہوگا. ہاں، کہنے لگا جی یہ پڑھاؤ. کہنے لگا جوان کر کے گھر میں ماں باپ پالے پوسے، اسے تکلیفیں اٹھائے، جوان کر کے تیرے حوالے کرے، تو تیرا حق کیا ہے اس کے ساتھ غصہ کرنے کا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ نہیں کسی کی بیٹی، ایسا ڈانٹا اسے، ان کا جی آئندہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ ماتحت جو ہے نا وہ ہر ماتحت پیار کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یتیم تو خاص طور پہ، کیونکہ پیار کرنے والے چلے گئے، جو اللہ نے دیے تھے وہ چلے گئے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی پیار سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے گے اتنے گنا بخشے گا. حالانکہ ہاتھ پھیرنا کون سی بات ہے، لیکن یعنی یتیم اس قدر حقدار ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. اور والمساکین، اور مسکین، یعنی جن کے پاس ذریعہ روزگار ہی نہیں اور کچھ صورت نہیں ہے، جیسے آج کا زمانہ ہے کہ آج خوشحالی بھی حد سے زیادہ ہے اور مسکینی بھی اس حد تک کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. سارا دن کما کے شام کو جو مزدوری ملتی ہے وہ اتنی نہیں کہ بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے، اور کوئی کمانے کے لائق نہیں، بیمار ہے بیچارہ، کما ہی نہیں سکتا، اب کدھر جائے؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باپ فوت ہو گئے، بچے یتیم ہے، ماں کہیں کما نہیں سکتی، اب کیا کرے؟
بچوں کو زہر دے کے مارتی بیچاری ماں، اندازہ کرے. تو اس لیے مسکین پر احسان کرنا ہوگا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جو بات کو اچھی کہو. تمہاری زبان پہ بری بات نہیں آنی چاہیے، اچھی بات کہو لوگوں سے. حسنہ نیکی کی بات ہو، ان کے بھلے کی ہو، ان کے لیے نصیحت ہو، بڑے پیار سے کہو، عزت سے کہو، اور سمجھاؤ تو اس انداز سے سمجھاؤ کہ جیسے اسے محسوس ہو کہ یہ میرا بڑا ہی خیر خواہ ہے، میرا بڑا نقصان کر بیٹھا، ہمیں تو بڑا اچھا ہوا. اس انداز سے سمجھاؤ. کام برا کر رہا ہے، وہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے کام، پیار سے سمجھاؤ اسے تاکہ وہ سمجھ جائے. اچھی بات کو قولوا للناس حسنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دیا کرو، کیونکہ نماز اصل عبادت ہے اللہ کی. کیونکہ ہمارا بدن اللہ کے سامنے جب سجدے میں ہم سر رکھتے ہیں تو جھک گئے اللہ کے سامنے. عبادت تو دوسری بھی ہے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ چونکہ اللہ نے حکم دیا اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن تو اس واسطہ درمیان میں آ گیا نا. اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے حضور پیشانی رکھ دی زمین پر ہے تو ہم عاجز اور مسکین بن گئے اللہ کے سامنے اور ذلیل ہو گئے اللہ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے، قادر ہے، عزت وہ دینے والا ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ذلیل کر دیں وہ عزت دے گا اس کی عبادت میں. تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا با جماعت وقت پر مسجد میں نماز پڑھنا، یہ اقامت. ویسے گھر میں پڑھ لیں، دکان پہ پڑھ لیں، نماز تو ہو گئی، لیکن اتفاقاً باقاعدہ اگر آپ نے اس کو عادت بنا لیا کہ جماعت کی پرواہ ہی نہیں، روزانہ یا گھر میں پڑھتے ہیں یا دکان پہ، تو وہ اقامت نہیں ہوگی. نماز تو ہو جائے گی، فرض آپ کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اس پر پکڑے نہیں جائیں گے، آپ بے نماز قرار نہیں پائیں گے، قیامت کے دن پکڑ لیجیے تو نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو ہو جائے گی، اقامت نہیں ہوئی. اقامت صلاۃ اس وقت ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں باوضو اور وہ کیا امام کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن جماعت رہ گئی، اتفاقاً رہ گئی، کبھی کچھ رکعتیں رہ گئی، اتفاقاً رہ گئی، اور لیکن کوئی ایسا معاملہ آ گیا، مصروفیت گھر پڑنی پڑ گئی، گھر پڑنی پڑ گئی. ایک تو نہیں اتفاقاً ہونا، ایک مستقل زندگی کا معمول یہ ہو جائے کہ جماعت سے ملنا ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اقامت نہیں ہوتی. اقیموا الصلاۃ. اب صحابہ کے زمانے میں حضرت علی نے خارجیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد خارجی پھر ابھرتے رہے. تو جب وہ کسی شہر پہ قابض ہوتے تو خارجی وہ تھے کہ جن کو رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے ملے تو میں ایسے قتل کروں جیسے آج کے کافروں کو قتل کیا جاتا ہے. وہ واجب القتل تھے، لیکن غالب آ گئے. انہی کے پیچھے ائمہ نماز پڑھتے تھے، فقہاء محدثین ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آپ اقامت صلاۃ وہی کروا رہے ہیں بہرحال، اور نماز پڑھنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر بات دوہرا لیتے ہو اپنی نماز، لیکن جماعت نہیں جانے دیتے تھے. جماعت ساتھ پڑھنی ہے، اگر نماز نہیں ہوئی تو دوہرا لیں گے. جماعت تو بھی دی، جماعت نہیں جانے دی. تو اس لیے یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اگر ایسا فتنہ آ گیا کہ جہاں تمہیں نماز پڑھنے لگے شیعہ کے پیچھے، اب نماز تو نہیں ہوتی شیعہ کے پیچھے، لیکن پڑھنی پڑ گئی. جیسے ایران میں لوگ مجبور ہیں بیچارے، انہیں ایران میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ الگ نماز پڑھنے کی، مثلا کہ کہیں میدان میں یا کسی احاطے میں جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی الگ جماعت کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مجبوری ہے کہ وہ کیا شیعہ کے پیچھے پڑے، مساجد شیعہ کی ہے. اور یہ پھر جو بڑے شہروں میں ہے وہ پھر عربی سفارت خانوں میں جا کے پڑھتے ہیں نماز، کیونکہ وہ تو غیر ملکی، ان کو تو وہ تو نہیں پابند اس کے کہ ایران کی مسجدوں میں جائے، تو سفارت خانے میں اپنی مسجد ہوتی ہے، تو عربی سفارت خانوں میں جا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ورنہ دوسرے چھوٹے شہروں میں دیہاتوں میں جہاں ہے وہ پابند ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھے. تو ایسی جگہ پر اقامت صلاۃ ہو جائے گی، لیکن اپنی دوہرا لے نماز بعد میں. تو یہ اقیموا وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو.
کیونکہ مال کی عبادت زکات ہے. دو ہی تو چیزیں اللہ دی، جان اور مال. جان ہے تو مال اس کو چلائے گا جان کو. اگر مال منفی ہو جائے تو وہی بات ہے، خودکشی والی جان تو پھر جائے گی. تو چونکہ جان اور مال دونوں ہی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو جان خرچ کرو نماز میں اور مال خرچ کرو زکات میں. تو یہ تو اللہ نے فرض کر دیے نا. یہ نہیں کہ بس فارغ نہیں، نماز قائم کر کے پھر نوافل ہیں ان میں بڑھاؤ جتنے تمہیں بڑھائے جا سکتے ہیں، اور زکات دینے کے بعد صدقات ہیں اور دوسرے حقوق ہیں، مال میں مالی حقوق وہ ادا کرو. محلے میں ایک بے روزگار ہے، سب محلے والے جانتے ہیں کہ اس بیچارے کوئی روزگار ذریعہ نہیں بن رہا، محلے والوں پر فرض ہے اسے روزگار پر برسر روزگار بنانا. یہ فرض ہے محلے والوں پر. ہاں جی، فرض عین ہے، لیکن اگر کوئی اٹھ کے کر دے فرض کفایہ کافی ہو جائے گا سب کی طرف سے. اگر ایک آدمی کر دے اس کو برسر روزگار جیسے بھی کرے، سب مل کے کر دے ٹھیک، سب پر مجموعی طور پر فرض ہے ہاں جی کہ وہ کرے اس کو برسر روزگار. ایک محلہ نہیں کر سکتا، دوسرا ساتھ ہو جائے. ہاں جی، بہرحال یہ جو اسلام کا نظام ہے نا کہ کسی اسلام کے معاشرے میں کوئی بے روزگار نہیں رہ سکتا، بھوکا نہیں رہ سکتا، کیونکہ محلہ ہے اس میں کوئی بھوکا نہیں ہو. شہر ہے اس میں جتنے بے روزگار ہیں، شہر کے نظام کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ برسر روزگار کرے. جب فتنہ آ جائے، یعنی حکومت نہیں ذمہ دار لیتے، آج ہے نہیں ذمہ دار لیتی، لیکن آج تو چونکہ ہم ویسے اسلام سے دور ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے، حالانکہ یہ شریعت کے تقاضے ہیں یہ. اور پھر وعدہ لیا تھا ہم نے، ثم توليتم، ان باتوں سے پھر گئے تم، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تم، جیسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ہاں، یہ مسائل کہاں